کہ ثابت کر دیں نماز قبول کروا کے. تو پتہ چلا درود پڑھنے والے اور ہیں ہوئے ہوئے اور درود والے اور ہیں. اس لیے اہل بیت کا صحابہ سے موازنہ کروانا ہی گمراہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے فقہ کے سب سے بڑے امام اہل سنت کے امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں یہ پوری سنیت، قبلہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا، جس ستون پہ کھڑی ہے، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل. اگر امام احمد بن حنبل کو میں سنیت سے سکپ کر دوں، نکال دوں نا، تو ساری سنیت کی عمارت دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی. اور امام احمد بن حنبل جو شیخین کے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علی کا صحابہ سے کمپیریزن کروانا ہی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں علی کا کس سے مقابلہ کرواتے ہو؟ علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو روح رسول ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو نور رسول ہے. علی کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا یار. علی کی حقیقت کو، معرفت کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے یہ جو تکفیریت کا ماحول ہے، یہ جو فرقہ واریت کا ماحول ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والوں کو اسی وقت رافضیت کے فتووں سے نوازا جاتا ہے، سنیت سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو شیعت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں. میرے سنی بھائیو، اوے اللہ دا واسطہ جے اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. اگر عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائے تو نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے. قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے. اتنا نظریہ، ویژن اتنا تنگ ہے، اتنی گھٹن ہے، اللہ کی عزت کی قسم. وہ کوئی قرآن پڑھ کے سنے اسے بھی نہیں مانتے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے، گلوبل ویلیج بن چکی ہے. آپ نے وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہوگا جو استعمال کرتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو نیٹ استعمال کرتے، آپ نے وہ سنا ہوگا. میں قرآن سناتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے. یعنی میں نے مدار افضلیت قرآن سے بیان کی ہے. یعنی مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا، میری کتاب کے حوالے سے افضلیت علی کو اس نے چیلنج کیا، مولوی صاحب نے، ذوالفقار شاہ کہتا تھا میں علی کا بیٹا ہوں. کہتا تھا تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے گھر قرآن اترا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب دعویٰ چینج کر. اور میں نے کہا تو دعوے میں ہی ہار گیا ہے، یہ نہ کہ علی کا بیٹا ہوں. میں نے کہا ناظرین، مولوی صاحب کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں. میرے باپ کو افضل نہ کہہ، میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، میرا باپ اشجاع الناس بھی نہیں. میں نے کہا تو علی کے بیٹے ہونے کا کلیم کرتا ہے، میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں. اچھا، میں نے مدار افضلیت جو بیان کیے 3 ہی ہوئے تھے 3.5 گھنٹوں میں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں. پہلا مدار افضلیت میں نے بیان کیا، سمری دے رہا ہوں آپ کو، علم. میں نے 15-20 آیتیں پڑھی. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے، فہم، ادراک، شعور، جو علم و حکمت سے بھرا ہو، لبریز ہو، مزین ہو، منبع ہو، وہی اللہ کے یہاں افضل ہے. اس کے بعد میں نے پھر بخاری مسلم سے حدیث پڑھی. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل کون ہے؟ آقا علیہ السلام جو سب سے بڑا عالم ہو،
اس کے بعد میں نے 50 کے قریب آقا علیہ السلام کی حدیث، اہل بیت کی، صحابہ کی، امہات المومنین کی، تابعین، تبع تابعین کی آراء پیش کی. یہ سارے کہتے تھے علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور مقابلہ، یہ بڑا خاص نقطہ سمجھیے گا، یعنی مقابلہ ہو رہا تھا چاروں میں. میں کہہ رہا تھا کہ پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام سب سے افضل ہیں. مولوی صاحب کہتے تھے نہیں، حضور کے بعد پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں، پھر حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں. تو جب میں نے بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے، پیر صاحب بیٹھے قدم چوم کے، جب میں نے مدار افضلیت علم بیان کیا، علی کو سب سے بڑا عالم بیان کیا، پھر وہ تینوں کا علمی لیول بھی تو بتانا تھا نا. نہیں سمجھے یار یارو. اور پھر اچھا 4 بندوں میں مقابلہ ہے، 4 بندوں میں، تو 4 بندوں میں جب میں ایک کا علمی لیول بتاؤں گا تو دوسرے کہیں گے بھائی تینوں کا بھی تو بتا. ہو سکتا ہے وہ تینوں کا علمی لیول علی سے زیادہ ہو. تو پھر میں نے بخاری، مسلم، امام سیوطی سے 2-3 روایات پڑھی، جس میں نے بخاری اور احادیث سے ثابت کیا کہ یہ وہ تھے جن کو تو علی سے افضل کہتا ہے. ان کا علمی لیول یہ تھا، ان کو تو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا. قبلہ گالی مک گئی. میرے آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. کتنے؟ 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دیا. وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور پوری کائنات بنی نو انسان میں ایک حصہ، چھٹا حصہ تقسیم کیا. اور جملہ تو اگلا سننے والا ہے، وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي سُدُسِنَا، اور وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے نا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے. اور اس حصے میں بھی علی ہم سے سب سے بڑا عالم ہے. جب میں نے یہ حدیث بیان کی، اسی میں ایک پروگرام میں ایک چٹ آ گئی. چٹ اس کے اوپر لکھا تھا، قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ حضور سے بھی بڑھا دیا ہے. ایک چٹ آ گئی مجھے، جو میں نے ادھر جواب دیا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، لیکن جس نے بھی لکھا ہے جواب سنو. میں نے کہا مولوی صاحب لکھنے والے، ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا. ہوئے 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 ہوئے، اور تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہو رہا، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا. پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کوئی بڑا عالم ہی نہیں. تو یارو حضرت عمر بن خطاب نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ؟ بولو یار، کہا تھا کہ نہیں؟ تو بعد میں پھر ہر مسئلے میں علی کے پاس کیوں آتے تھے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یار. جب کتاب کافی تھی تو پھر علی کیوں؟ ہر فیصلے کو درست کرنے والے کا نام علی. اس لیے پھر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی آپ نہ ہوتے فیصلے درست کرنے والے تو میں ہلاک ہو جاتا.